العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی مرتبت، رمضان المبارک کی پرسعادت ساعتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہرور فرمایا. اس کی عنایات، اس کی عطاؤں اور اس کی نوازشات حاصل کرنے کے لیے اس رب نے ہم پر تھوڑی سی آزمائش اور تھوڑی سی ذمہ داری ڈالی. اگر تھوڑی محنت کی جائے اور مزدوری زیادہ تو عقل مند مزدور وہ مزدوری کبھی چھوڑتا نہیں، وہ مشقت چھوڑتا نہیں. اس ایک مہینے کو بہت حسن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بارہ مہینوں میں سجا کے رکھا گیا. بلکہ 12 مہینوں پر اگر اس مہینے کو صحیح انداز سے گزارا جائے تو باقی 11 مہینوں پر بھی اس کی نورانیت کی برسات جاری رہتی ہے. روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن اس کی صورت مختلف تھی. رمضان مبارک پورا مہینہ جس طرح اللہ کا کرم بن کر، جس طرح اللہ کی عنایت کا نشان بن کر، اپنے بندوں پر مہربانی اور کرم کی علامت بن کر، جس طرح یہ اس امت پر سایہ فگن ہے، پچھلی امتوں میں کسی کو وہ اعزاز اس کے ذریعے نہیں مل سکا جو اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا. اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر یہ مہربانی کی کہ اس کو سال میں ایک دفعہ ضرور ہمارے درمیان لایا، تاکہ میرے بندے اس مہینے میں بھوک، پیاس، شہوانی
خواہشات، نفسانی آرزوؤں، نظر کی حفاظت، دل اور دماغ کی طہارت، ظاہر اور باطن میں نفاست، ان چیزوں کو جب وہ اپنا شعار بنا لیں گے تو ہوگا کیا کہ بندہ تھوڑی دیر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس جانے کے لیے پاؤں سے نہیں چلنا پڑتا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے قدموں کی رفتار نہیں چاہیے، قدموں کی رفتار سے آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، پاکیزہ کردار سے خدا تک پہنچ سکتا۔ چونکہ قدموں سے چلنا اس منزل کے لیے ہوتا ہے جو مکان میں ہو۔ مکان کا مطلب وہ مکان نہیں جو گھر میں آپ کا مکان ہے، مکان کا مطلب اینی پلیس، اس کو عربی میں مکان کہتے ہیں، پلیس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکان کو۔ کوئی بھی جگہ ہو اس کو مکان کہا جاتا ہے، یہ بھی مکان ہے، باہر سڑک یہ بھی مکان ہے، جو میدان ہے وہ بھی مکان ہے، سمندر بھی مکان ہے، چاند پر چلے جاؤ وہ بھی مکان ہے۔ مکان کا مطلب کوئی جگہ، اور آپ پاؤں سے چل کر مکان سے مکان تک جاتے ہیں، پاؤں سے چل کر آپ ایک پلیس سے دوسری پلیس میں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ پلیس میں نہیں رہتا، وہ لامکان میں رہتا ہے جہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کسی زمین پر نہیں رہتا، کسی آسمان پہ نہیں رہتا، وہ لامکان میں رہتا ہے، اور لامکان کا سفر پاؤں سے نہیں طے کیا جا سکتا، شریعت کی پاسداری سے طے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ مہینہ خوبصورت ذریعہ ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، اور روزے کا جو اصل تھیم ہے، اور روزے کا جو حاصل نتیجہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ روزہ اللہ رکھوا رہا ہے آپ کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، روزہ رکھوا رہا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کو پیاس لگے۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم پر روزہ فرض کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بھوک لگے، میں تم پہ روزہ فرض کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پیاس لگے، میں تم پہ روزہ فرض کر رہا ہوں تاکہ تم شہوانی خواہشات سے دور رہو، شہوتوں سے دور رہو، نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کے نتیجے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے۔ یہ ذرائع ہیں، بھوک ایک ذریعہ ہے، پیاس ایک ذریعہ ہے، خواہشات نفسانی کو روکنا ایک ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ؟ کہا یہ ذرائع ہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو ان منازل سے گزرتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔
جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے. روزے کا مقصد پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو گیا. تو روزے کا مفہوم اور مقصد یہ دونوں جاننا ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خواہشات سے رکا رہے، بھوک اور پیاس سے گزر ہو، لیکن اس کا مقصد یہ بھوک اور پیاس نہیں ہے. مفہوم بھوک و پیاس ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اور تقوی جو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ روزہ تقوی کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ تقوی نہیں نہ حاصل کر سکتے روزے کے بعد بھی، تو فرمایا گیا کہ کئی لوگوں کو ان کے روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن نظر اسی طرح برائی میں مصروف رہتی ہے، کان غیبت سننے میں مصروف رہتے ہیں، ہاتھ سے وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا ہوتا روزے سے ہے، زبان سے وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے، قدموں سے وہ ناجائز کاموں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب روزے دار ہے، کھانا پینا بند ہے، لیکن اس کے باوجود اس زبان کو چکھنے سے تو اس نے روکا، لیکن برائی کرنے سے نہیں روک سکا، بری بات کرنے سے نہیں روک سکا. آنکھوں سے اس نے ان جگہوں کو دیکھا جو دیکھنا روا نہیں تھا، وہ ایسی جگہوں پر گیا جہاں جانا جائز نہیں تھا. اس نے صرف بھوک اور پیاس کا سہارا لے کر باقی تمام رذائل اور وہ خصلتیں جن سے اللہ کی بارگاہ سے انسان دور ہوتا ہے ان کو اپنائے رکھا. تو یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، تقوی کا روزہ نہیں ہے. تقوی اسی وقت آتا ہے جب بھوک اور پیاس اور خواہشات نفسانی سے رکنے کے باوجود انسان کی نگاہ بھی پاک رہے، اس کا دل بھی پاک رہے، اس کے کان بھی پاک رہے، اس کا لباس بھی پاک رہے، اس کا بدن بھی پاک رہے، اس کا ظاہر بھی پاک رہے، اس کا باطن بھی پاک رہے. جب یہ سب پاک ہوگا تو نتیجے میں تقوی حاصل کیا جائے. اور یاد رکھو، جس آدمی کو تقوی مل جائے تو تقوی کے اپنے اپنے گریڈز اور اپنے اپنے سٹیجز ہیں، اپنے اپنے رینکس ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی حد میں متقی ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت، لیکن جو کامل متقی ہو جائے، جسے تقوی کا اعلیٰ معیار مل جائے، پرہیزگاری میں ممتاز ہو جائے، منفرد ہو جائے، اللہ کے حضور اسے قرب خاص کی منزل ملتی ہے، اور جسے قرب خاص مل جائے وہ خدا کا ولی بن جاتا ہے. اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اب میں آپ کو خوبصورت بات بتانے لگا ہوں. اہل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ اللہ نے نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ایمان پہلے، تقوی بعد. ایمان شرط ہے اور تقوی اس کے بعد حصول ضروری. ایمان پہلے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم روزہ رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر لو۔ اور اسے میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا یہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو میں آپ کو یہ راز کھول کے نہ بتا دوں کہ ولایت ملنے کا ایک خوبصورت اعلان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی منزل سے گزرنے کے بعد اور ایمان میں پختگی حاصل ہونے کے بعد اور ایمان کی جڑیں جب تیرے جسم میں ہر جگہ مضبوطی سے پھیل جائیں اور تیرا سر سے لے کے قدم تک ایمان کی جڑیں تیرے اندر پھیل جائیں تو اس کے بعد عمل کے ذریعے تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب تقوی اختیار ہو جائے گا تو پھر ولایت ملے گی، اور جب ولایت مل گئی تو اللہ فرماتا ہے میرا یہ بندہ ہر قسم کے غم، خوف اور ہر طرح کی مصیبت سے آزاد ہو چکا ہے۔ ایمان اور ایمان کے بعد تقوی۔ اور آپ جس طرح تعلیمی فیلڈ کے اندر، ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہیں آپ کو روکتا نہیں، ایک ڈگری کر لی دوسری کر لیں، دوسری کر لی تیسری کر لیں، ڈگریز پر ڈگریز کرتے چلے جائیں، جو جتنا پڑھے گا اتنا آگے بڑھے گا۔ ایسے ہی ایمان کے بعد عمل کے ذریعے جنہوں نے کام جاری رکھا اور اپنے مقصد کو سمجھتے رہے وہ عام مسلمانوں کے صف سے نکل کر ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، سارے۔ یہ ولایت کوئی موروثی چیز تو نہیں کہ وراثت میں یہ کوئی پارٹ آف انہیریٹنس تو نہیں ہے کہ ایک آدمی پیر ہے تو اس کے بعد اس کی نسل پیروں کی چل رہی ہے۔ یہ ایک رسم ہے، پیر اور چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ولی بننے کے لیے جب تک تقوی نہیں ہوگا آپ ولی کا بیٹا ہونے سے ولی نہیں ہو سکتے۔ تقوی ہونا ضروری ہے، اور تقوی آپ کرو، آپ شریعت پر عمل کرو، تصوف کے اصول اپناؤ، تم دیکھو تمہارے اندر خود ولایت کا نور پیدا ہوگا۔ اسلام تو عصبیت کا مذہب ہے ہی نہیں، اسلام کسی برادری کا مذہب نہیں، اسلام کسی خاندان کا مذہب نہیں، اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں، اسلام ہر اس ایک کا مذہب ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مذہب ہے۔ اور جس نے اس میں محنت کی، جس نے اس میں مشقت کی، خدا اس کی نسل کو نہیں دیکھے گا، اس کے دل کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر اس کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، رب العزت کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہماری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہت ساری چیزیں جہاں پر وسیلہ بنائی، ان میں سے ایک وسیلہ خود ماہ رمضان المبارک، رمضان المبارک۔ میں نے آپ کو غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں یہ بتایا کہ شعبان کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ بولو نا سارے بولو، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ ہو اور اس کے بعد اللہ والا نہ بنے تو یہ کمی مہینے میں نہیں اس بندے میں ہے جس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ مہینہ تو اللہ کا ہو اور اللہ کے مہینے میں رہتے ہوئے اس کی سحری بھی کھا رہا ہے، اس کے افطار بھی لوٹ رہا ہے، اس میں روزہ رکھ رہا ہے، پھر اللہ کا نہ ہو سکے اور مہینہ اللہ کا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر اس کو اللہ نے اپنا مہینہ بنایا تو جس نے اس کو اپنا سمجھا
اور اپنا جس کو سمجھا جاتا ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ جو آپ کا اپنا ہو اگر وہ شان والا ہے تو اس کا احترام بھی ہوگا، اس سے محبت بھی ہوگی اور اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو تین چیزیں ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے، پروٹیکشن، حفاظت ضروری ہے، محبت الفت ضروری ہے، اور رسپیکٹ ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ اور جس نے ماہ رمضان سے محبت کی، ماہ رمضان سے ان کا احترام کیا اور ماہ رمضان کی حفاظت کی، تو چونکہ یہ خدا کا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے کے لیے حفاظت کا بھی اہتمام کیا، محبت کا بھی اہتمام کیا اور اس مہینے کا احترام بھی کیا، تو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے مہینے میں اللہ کے احکام ماننے والا اللہ والا بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا۔ تو ایمان والا کون ہے؟ جب بھی یاد رکھو، صوفیاء نے بھی فرمایا اور ویسے بھی یہ بات معروف ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اکثر اوقات اس کے بعد مسلمانوں کو یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ اور کسی کو حکم دینا کہ تم یہ کرو اور کسی کو روکنا کہ تم یہ نہ کرو، یہ آدمی اسی سے کرتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کسی غیر سے کوئی کام کرا سکتے ہیں؟ ہمیشہ اس کے پاس جاؤ گے جو آپ کا اپنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کو نہیں کہا تم پر روزے فرض ہیں، اللہ نے پورے روئے زمین میں ان کو کہا جس سے اپنا بنا لیا، تم پر روزے فرض ہیں، ہم پر اور آپ پر فرض ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ان پر فرض ہیں، اس لیے کہ الذین آمنوا جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ اور جب ہم پر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہمارا ایمان قبول کر لیا۔ جبھی تو ہمیں اعلان ہے کہ روزے رکھو۔ ایمان قبول ہوگا تو پھر عمل قبول ہوگا۔ ایمان بلیف ہے اور عمل جو ہے وہ آپ کے ایکشنز ہیں۔ ایکشنز کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے جب تک آپ کا بلیف ایکسیپٹ نہ ہو، یہ پہلے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی چیز کا ذکر فرمایا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے وہ تمام نکل گئے جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ تمام نکل گئے جو رسول کو مانتے نہیں، وہ تمام نکل گئے جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ تمام خارج ہو گئے جو جنت و دوزخ کو نہیں مانتے، وہ تمام نکل گئے جو تقدیر کے اچھے برے ہونے کو نہیں مانتے، وہ تمام خارج ہو گئے جو غیب کو نہیں مانتے، وہ تمام خارج ہو گئے جو فرشتوں اور خدا کی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے۔ یہ سارے کے سارے خارج ہوئے، اللہ ان کو پکار رہا ہے جو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم وہ جو کتابوں کو ماننے والے ہو، وہ جو جنت اور دوزخ کے ماننے والے ہو، وہ جو رب کو رب ماننے والے ہو، وہ جو نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہو، وہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہو، تم یہ ساری چیزیں جب تم نے اپنے دل کی دنیا میں جب ان کو بسا لیا تو اب دنیا کی زمین پر تم وہ کام کرو جس سے پتہ چل جائے کہ میرا کون ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایمان نظر نہیں آتا۔ فرق تو کرنا ہے کافر اور مسلمان میں، زمین پر دونوں چل رہے ہیں، ان میں فرق کیسے ہوگا؟ ایک کافر ایک مسلمان ہے، تو اگر تو آپ جانتے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ میں مومن کون ہے کافر کون ہے۔ لیکن ان میں سے ایک مسلمان ہوگا لیکن پتہ نہیں چلے گا، کیوں کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور ایمان نظر نہیں آتا، ایمان نظر نہیں آتا۔ ایک کافر جا رہا، رنگ بھی دیکھو
ہندوستان اور پاکستان، ان کا جو اسکن کلر ہے تقریباً ملتا جلتا ہے، اور ان کے جو فگرز ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بعض اوقات مسلمان کون ہے اور ہندو کون ہے، سکھ کون ہے مسلمان کون ہے، کیونکہ لمبی داڑیاں بعض مسلمانوں نے بھی رکھی، بہت لمبی لمبی جو عین مکروہ ہیں، بہت لمبی داڑھی جو ناف تک آ جائے، یہ کوئی داڑھی نہیں رکھی، یاد رکھو، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ داڑھی وہ ہے جو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی داڑھی سینے پر پھیلی ہے، جی تو جنہیں ٹڈوں پر پھیلائی ہے وہ سنت کوئی نہیں، سمجھ آئی کہ تو ایمان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایمان کا پتہ نہیں چلتا، کافر اور مسلمان ایک صف میں جا رہے ہیں اور ایمان نظر نہیں آتا، تو وہ کون سی چیز ہے جس سے پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے؟ تو کہا وہ عمل ہے، وہ ایکشن ہے، وہ اسلامی زندگی ہے کہ جب تم کوئی کام کرو گے وہ کام اعلان کرے گا کہ یہ اندر سے ایمان والا ہے۔ اب ہندو تو کبھی نماز نہیں پڑھے گا نا، لیکن یہ دونوں جا رہے تھے، ایک فوراً الگ ہوا اور نماز کا وقت آیا، وہی پاک زمین پر کپڑا بچھا کر فوراً جب اس نے اللہ اکبر کہا، دنیا والوں کو پتہ چل گیا وہ جو جا رہا ہے وہ مسلمان نہیں، یہ جو کھڑا ہو گیا یہ مسلمان ہے۔ تو ایمان دل میں ہوتا ہے اور ایمان کا نشان عمل میں ہوتا ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا اور عمل نظر آتا ہے، اور جو چیز نظر آتی ہے اس سے پہچان ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے پہلے تمہارے ایمان کا ذکر کیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزہ خود تو نظر نہیں آتا کہ روزہ ہے، لیکن جب تم سحری کرتے ہو پتہ چل جاتا ہے، جب تم افطار کرتے ہو پتہ چل جاتا ہے، جب تم تراویح پڑھتے ہو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کی جامعیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایمان ہم سب کے پاس ہے، لیکن اس ایمان کا ثبوت، پروف، ایویڈنس کیا ہے؟ ایکشن، اسلامک ایکشنز، وہ آرڈرز جو اللہ نے دیے ہیں، اور آپ کے ایمان کا اعلان صرف آپ کے اعمال ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال کے ذریعے ثابت کرو کہ میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور اس میں خوبصورت وقت ہے آپ کے پاس رمضان المبارک کا، اس کو ضائع مت کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، ممنوعات سے، منہیات سے، اور وہ حرام کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سب سے بچ کر صرف جائز کاموں کی طرف رغبت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کے صدقے پچھلے گناہوں کی معافی اور آنے والی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلانات حافظہ فرمائیں گے۔